نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. یہاں ایک سوال ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہاں کون ہے؟ وہ کون سا لشکر ہے تمہارا؟ تمہارے پاس کوئی لشکر ہے، کوئی فوج ہے؟ وہ کون سی فوج ہے تمہاری جو تمہاری مدد کرے گی رحمان کے سوا؟ اگر رحمان کو تم چھوڑ دیتے ہو تو وہ کون ہے جس کے پاس تم جاؤ گے جو تمہاری مدد کرے؟ کوئی تمہاری فوجیں کھڑی ہوئی ہیں، کوئی تمہارا کسی کے اوپر بھروسہ ہے، کوئی تمہیں ٹرسٹ ہے کہ فلاں آ جائے گا، فلاں ہماری مدد کرے گا، فلاں ہمیں بچا لے گا؟ کوئی ہے؟ تمہیں مدد کی ضرورت ہو کسی چیز میں بھی، کون سی وہ تمہاری فوجیں ہیں اللہ کے عذابوں سے بچنے کے لیے؟ یا اللہ کے سامنے اس کے مقابلے میں کون ہے جو تمہاری حمایت میں کھڑا ہو جائے گا؟ یعنی انسان جب اللہ تعالیٰ کو جب نہیں مانتا تو کسی نہ کسی پہ تو اس کا بھروسہ ہوگا نا، کوئی نہ کوئی تو ہوگا کہ ہاں یہ ہے جو میری مدد کرے گا. تو کس کے بلبوتے پہ تم پھر یہ نافرمانیاں کر کر کے دکھاتے ہو؟ اب ہم سب سے بھی سوال ہے کہ جب ہم نافرمانی کرتے ہیں تو کوئی تو ہم نے کوئی تیار کی بھی ہے پہ کوئی فوج، اس دن آ کے ہماری جگہ پہ وہ آگے کھڑی ہو جائے گی اور کہے گی نہیں نہیں اس کو نہ عذاب میں ڈالا جائے. وہ جو ہمیں وہاں پہ بچانے کے لیے آ جائیں گے، کوئی فوج تو تیار کی ہوگی نا جب اتنی بے فکری سے رہ رہے ہو. تو کون سا لشکر ہے تمہارا؟ اور پھر یہاں پہ من دون اللہ نہیں فرمایا، من دون الرحمن. کیوں یہاں پہ من دون الرحمن آیا؟ تمہیں کیا ہو گیا رحمان کو چھوڑ کے؟ تم پھر اتنے رحم کرنے والے رب کو چھوڑ کے پھر تم اپنے بھروسے کہیں اور رکھتے ہو؟ پھر تم نے کوئی اور سوچا ہوا ہے، اپنے کوئی پلان تم نے بنایا ہوا ہے، یا تمہارے کوئی اور ہے جن کے اوپر تم نے تکیہ کیا ہوا ہے، تمہارا کوئی زوم ہے، تمہارا کوئی خیال ہے، کوئی اور آ کے تمہارے لیے کھڑا ہو جائے گا؟ اگر رحمان نہیں تمہارے لیے کوئی رحم چاہے تو اور کون ہے جو تمہارے لیے آ کے کھڑا ہو؟ تم رحمان کو چھوڑ کے سوچتے ہو کہ کوئی اور تمہارے پر رحم کھا لے گا، کوئی اور تمہارے لیے اپنے آپ کو قربان کر دے گا، تمہارے عذابوں کو اپنے اوپر لے لے گا. رحمان نہ اگر تم پہ رحم کرے تو کوئی بھی نہیں ہے، تم اس رحمان کو چھوڑتے ہو. پھر اس لفظ کو یہاں پہ لا کر ایک یعنی ایک سمجھ لیں ایک اوپننگ دے دی گئی، ایک دعوت دے دی گئی کہ آ جاؤ رحمان کی طرف آ جاؤ. وہ تو رحمان ہے، کیوں اس کو ناراض کرتے ہو؟ ان الکافرون الا فی غرور. مگر کافر جو ہے وہ دھوکے میں ہی ہے. دھوکا کیا ہے؟ ان کو کچھ نہیں ہوگا، یہ سب ایسے ہی ہے، یہ سب ایسے ہی جھوٹ ہے، یہ سب ایسے باتیں ہیں. یہی تو وہ دھوکا ہے جو انسان کو جو ہے نا انسان کو اس میں illusion ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں امن میں ہوں، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ فرق نہیں پڑتا، اور میری بڑی سپورٹ ہے جی، میرے بڑے فینز ہیں، میرے بڑے فالوورز ہیں، میری بڑی سنی جاتی ہے، میری بڑی شہرت ہے، میرا بڑا نام ہے. تم دھوکے میں ہو. کتنے بھی انسان کے ساتھ لوگ ہو جائے وہ اللہ کے مقابلے میں نہیں آ سکتے اور اللہ کے عذابوں سے اس کو نہیں بچا سکتے. تو پھر اللہ تعالیٰ کا ایک کوسچن ہے نا اسی وجہ سے کہ تم کس خواب خیالی میں ہو، کن خیالات میں ہو، کس بات کے اوپر تمہیں زوم ہے، کون سا لشکر تمہیں بچائے گا، کون اللہ کا مقابلہ کرے گا؟ کوئی ہے تمہارے پاس؟ کوئی فوجیں کھڑی ہوئی ہیں تمہارے لیے؟ کسی نے ضمانت دی ہوئی ہے تمہیں؟ کس کی امید رکھتے ہو؟ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا. یا کون ہے وہ جو رزق دے گا تم کو اگر روک لے وہ تمہارا رزق؟ اگر وہ تمہارا رزق روک لیتا ہے تو وہ کون ہے جو تمہیں رزق لا کے دے؟ آپ کو پتا ہے رزق جو ایسی چیز ہے
جو ہم سوچتے ہیں کہ صرف شاید کھانے پینے کا نام رزق ہے، یا شاید رزق پیسوں کو کہتے ہیں رزق، نہیں، رزق ہر وہ چیز ہے جو انسان کی سسٹیننس کے لیے اللہ نے اس کو دی ہے. ہر نعمت جو اللہ نے عطا کی ہوئی وہ رزق ہے، چاہے وہ صحت ہے، چاہے وہ سکون ہے دل کا، چاہے وہ رشتے ہیں، پیارے رشتے ہیں، یہ سب رزق ہیں. چاہے وہ کسی کی دعائیں ہیں، چاہے کسی کی کیئر ہے، یہ سب رزق ہیں. ہم رزق کو لمیٹڈ نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب رزق میں ساری نعمتیں آ گئی نا، سمجھ آ گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ روک لے اس کو، آپ صرف کھانا پینا نہ سوچیے گا، چلو کھانا پینا بھی اس میں آ گیا، آپ کے پیسے بھی آ گئے، آپ کی جو بھی روزی روٹی ہے جس کو کہتے ہیں ہم، روزی بھی آپ کی اس میں آ گئی. لیکن براڈر سینس میں سوچیں، اگر اللہ تعالیٰ رزق روک لے، یہ ساری چیزیں میں جو میں نے بتائی ہیں آپ کو، نعمتیں جن جو ہماری سسٹیننس کے لیے ضروری ہیں، وہ ہوا بھی ہے، وہ بارش بھی ہے، وہ یہ سب چیزیں ہی ہیں، ان سب پہ تو کنٹرول اس کا ہے نا. وہ دیکھیں جس نے دیا ہوا ہے، وہ اگر کہے کہ بھئی آپ میری بات نہیں مانتے، میں نے نہیں دینا، اب کیا کر لیں گے؟ یا ہمارا کوئی حق ہے کیا؟ ہم اس کو کوئی بل دیتے ہیں کیا؟ کوئی پرائز پے کرتے ہیں؟ خریدا ہوا ہے کیا؟ ان سب چیزوں کو خرید کے لائے ہیں، آکسیجن خرید کے لائے ہیں، پانی خرید کے لائے ہیں، بارش خرید کے لائے ہیں، یہ کھانا پینا، سکون دل، یہ سب چیزیں ہمیں تو کسی نے دی ہیں نا. اب وہ کہتا ہے بھئی تم میری بات نہیں سنتے، ہم بچوں کو ہر وقت دھمکیاں لگاتے ہیں، تم بات نہیں سنو گے تو میں یہ لے لوں گی، تم بات نہیں سنو گے تو میں وہ کر دوں گی. اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کہتا ہے کہ نہیں تم بات نہیں سنتے، تم نہیں مانتے مجھے، ٹھیک ہے، تو پھر میں تمہارا رزق روک دیتا ہوں. مجھے بتاؤ کہ وہ کون ہے جو پھر تمہیں رزق دے؟ کون لا کے دے گا تمہیں؟ کوئی اور ہستی ہے، کوئی اور ہے؟ اس سے توحید کا بہت بڑا لیسن ملتا ہے کہ صرف رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. صرف اللہ ہے جو بچا سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی لشکر نہیں بچا سکتے، کوئی نہیں. اور رزق میں جب ہم نے ساری چیزیں کہہ دیں تو پھر کس چیز کے لیے اولاد بھی رزق ہے؟ کس چیز کے لیے پھر آپ کسی اور کے پاس جاؤ گے؟ کوئی ہے؟ اللہ نے کوسچن کیا، کوئی ہے؟ بل لجو فی عتو و نفور، بلکہ اڑے ہوئے ہیں وہ سرکشی میں. لج کہتے ہیں کہ یعنی انسان اتنا ضدی ہو جائے، یعنی جس کو اڑیل کہتے ہیں، اڑ جائے کسی چیز کے اوپر، انتہا درجے کا، کہ یہ انسان کا کہ میں نے بس اس سے اپنے جو میری بات ہے اس سے نہیں میں نے ہٹنا. یہ اس طرح اڑ گئے ہیں، اور وہ بھی غلط بات کے اوپر. فی عتو میں ہے کہ انسان سرکشی، مطلب کیا ہوا کہ جب انسان نافرمانی کرتا ہے نا تکبر کی وجہ سے، کہ میں خود اتنی بڑی چیز ہوں، میں کیوں کسی اور کی سنوں، یہ ہے عتو. ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا پتا چلا لجو کیا ہے، کہ بالکل اڑا ہوا ہے، ضد میں ہے، بالکل ولنگ نہیں ہے کہ میں چینج اپنے آپ کو کروں، اپنی خواہشات کے خلاف جاؤں، نہیں بس میں نے یہی کرنا ہے بس. ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا پوائنٹ بلینک، کچھ پتا ہے کہ غلط ہے یہ بات، نہیں کرنا چاہیے ایسے، نہیں میں ایسے ہی کروں گی. اور پھر یہ کس کی وجہ سے؟ عتو، ایروگینس کی وجہ سے نافرمانی کرنا. میں کیوں کسی اور کی سنوں، میری زندگی ہے، میرے جو دل چاہے گا میں کروں گی. ایسا بیہیویئر جب اللہ کے حکموں کے آگے کرتے ہیں، نہیں یہ صرف کافر نہیں کرتے، مسلمان بھی کئی ایسا ہی بیہیویئر کرتے ہیں. اور ونفور، اور بھاگنے میں، سرکشی میں اور بھاگنے میں، اڑے میں، ایروگنس بھی شو کرتے ہیں نافرمانی کے معاملے میں. مطلب ظاہر ہے نافرمانی انسان اکثر تبھی کرتا ہے جب اس کے اندر اتنا تکبر ہوتا ہے کہ میں اتنی چیزوں، میں کیوں کسی کا سنوں، دین کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، بس مجھے نہیں پرواہ ہے. اور غلط بات پہ اڑے ہونا، اور پھر بھاگنے میں یعنی کسی چیز سے دور ہونا، کہ کیا ہے کہ دین کی باتیں، اللہ کی بات، اس سے دور بھاگتے ہیں. جب سارا کچھ تو تمہارا اللہ کے ہاتھ میں،
وہ پھر تم اس کے آگے سرکشی دکھاتے ہو، ایروگنس دکھاتے ہو، اس کے آگے تم ضد کرتے ہو، مقابلے میں اتر آتے ہو. سوچو تو صحیح تم کیا کر رہے ہو. اتنی تھاٹ پرووکنگ آیات ہے نا، کوسچن کر کر کے پوچھا گیا، صرف بتایا نہیں گیا. بتایا بھی جا سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تمہارا رزق ہے، اس میں بھی کوئی ایسی خرابی کی بات نہیں ہے. لیکن جب پوچھا گیا نا تو انسان پھر سوچتا ہے کہ واقعی اگر اللہ روک دے تو پھر میں جاؤں گی کہاں؟ کون مجھے دے گا؟ میری سسٹیننس کی ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں، کوئی چیز رہ نہیں جاتی. تو اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کر کے ذرا ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں کہ بتاؤ تو صحیح، تم لاؤ گے کہاں سے؟ تم کیسے جیو گے؟ اللہ ہوا بند کر دے، اللہ تعالیٰ کوئی رشتے اٹھا لے، اللہ تعالیٰ کوئی صلاحیت چھین لے، اللہ تعالیٰ ان اعضاء میں سے کوئی عضو واپس لے لے، اللہ تعالیٰ آنکھوں کو اندھا کر دے، کانوں کو بہرا کر دے، بیج ڈالے زمین میں بیج نہ اگیں، سورج کو واپس کر دے، دن اور رات کا نظام ختم کر دے، کیا کرو گے پھر تم؟ اللہ اکبر. سب چیزیں تو اللہ نے دکھا دیں گے، سب چیزیں صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کر رہا ہے. وہ اسی نے زمین کو پھیلایا، اسی نے آسمان کو ایسے کھڑا رکھا، وہی پرندوں کی نگرانی کر رہا ہے، اسی نے رزق تمہارا زمین کے اندر رکھ دیا، سب چیزوں کی اطاعت بتا دی. لیکن تم کیا کرتے ہو؟ لجو فی عتو منفور. تمہارا یہ حال ہے. تو ذرا کائنات کو تو دیکھ لیتے کہ وہ کیسے چل رہی ہے اور تم الٹی طرف چل رہے. آفا من یمشی مکبن علی وجہہ. پھر اس کی مثال دیکھیں ایسے ہی بن جاتی ہے نا. کیا وہ جو سر نیچے اور پیر اوپر کر کے چل رہا ہو، اپنے چہرے کے بل چل رہا ہو، کیا وہ اہدا ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم؟ وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے یا وہ جو سیدھا چل رہا ہے، اسٹریٹ؟ سوین کیا ہے؟ اسٹریٹ صراط مستقیم پہ. بتاؤ پھر کون زیادہ ہدایت یافتہ ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ لجو فی عتو منفور، اس کو کوئی بات بتائی جائے وہ بھاگتا ہے دور، اس سے وہ اڑا ہوا ہے سرکشی کرنے پہ، اڑا ہوا ہے نافرمانی کرنے پہ. اس کے اندر اتنا تکبر ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہی بہت بڑی چیز سمجھتا ہے. وہ اس کی مثال ایسے ہے، دیکھیں دو لوگوں کا اللہ نے کمپیریزن کر کے یہاں پہ بتا دیا، وہ دو لوگوں کی پوزیشنز کے ذریعے کہ دیکھو ان جو ایسے کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس نے سر اپنا نیچے کیا ہوا اور سر کے بل چل رہا ہے. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو چلا دے گا سر کے بل. پتہ ہے حدیث میں آتا ہے. تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا یہ کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا جو اللہ پیروں کے بل چلا سکتا ہے وہ سر کے بل بھی چلا سکتا ہے. ایسے بھی لوگ ہوں گے جو ایروگینٹ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو بتاؤ کہ کون زیادہ ہدایت یافتہ ہے؟ کیا یہ ہدایت پہ ہو سکتا ہے جو سر کے بل چل رہا ہے، جو سر اٹھایا ہی نہیں، جو ساری اس کا نیچے ہے، اس کو کہاں راستہ صحیح ملے گا؟ کیا وہ اور یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ کون وہ ہدایت پہ ہے، ہو سکتا ہے کیا؟ اس کو صحیح راستہ مل سکتا ہے کیا؟ راستہ تو اس کو ملے گا نا جو سر اوپر کر کے دیکھ دیکھ کے چل رہا ہے آگے. تو یعنی تم ویسے نہ بنو کہ سر نیچے کر دیا. اور یہ ایک بڑی زبردست انالوجی ہے یہاں پہ. دیکھیں جو انسان جس جیسی پوزیشن بتائی گئی ہے، جو انسان اس پوزیشن میں ہوگا نا وہ کبھی راستہ پا نہیں سکتا، اس کو راستہ نظر ہی نہیں آ رہا. وہ تو زمین پہ اس کا سر ہے، دوسرا سیدھا چل رہا ہے، ظاہر ہے وہی راستہ پائے گا، وہی سیدھے پہ چلے گا. پہلے والے میں کتنی ذلت ہے نا، اور دوسرے میں کتنی عزت ہے. جو ایسے چلتا ہے انسان، جو سر نیچے کر کے چلتا ہے، دیکھ کے نہیں چلتا راستہ، اس کی یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے کے اوپر نہیں چلتا، صراط مستقیم پہ نہیں چلتا. کیسے چلے صراط مستقیم میں؟ اس کو راستہ ہی نہیں نظر آ رہا، وہ کیسے چلے گا؟ تو وہ ذلت میں ہے، اور عزت میں یہ جو دیکھ کے چلتا ہے صراط مستقیم پہ. دوسری بات علماء لکھتے ہیں کہ سبحان اللہ، یہ جو مثال ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک کتا ہوتا ہے نا، وہ کیسے زمین پہ سر رکھ کے سونگ سونگ کے زمین کو چل رہا ہوتا ہے. سونگ سونگ کے چلتا ہے. وہ کیوں چل رہا ہوتا ہے؟ وہ کسی چیز کے پیچھے ہوتا ہے، جہاں پہ وہ اس کو اسمیل آ رہی ہے وہ اسمیل کو فالو کرتے 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 وہاں تک پہنچ جاتا ہے. اب آگے وہ چیز پتہ نہیں کیسی ہے کیسی نہیں ہے،
کوئی مردہ کوئی چوہا پڑا ہوا یا کچھ ہے، مگر وہ اسمیل کرتے کرتے، کیونکہ اس کو وہ اسمیل نے اٹریکٹ کیا، وہ اس اسمیل کو کرتے کرتے وہاں تک پہنچا. وہ کدھر جا رہا ہے؟ جدھر اسمیل جا رہی ہے، وہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے. اسی طرح جو انسان اپنی ڈیزائر کے پیچھے چلتا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، وہ بھی اسی کی مانند ہے. وہ خواہشات اس کو جدھر جدھر لے جا رہی ہیں، وہ ادھر ادھر چلتا جا رہا ہے. اسے سار نیچے کیا ہوا، اس کو بس کس چیز سے تعلق ہے؟ اپنی خواہشات سے. جدھر خواہش لے جائے گی وہ ادھر جائے گا، اس کو نہیں پرواہ راستہ کدھر ہے، آگے کوئی گڑا ہے کیا ہے کیا ہے. وہ جیسے وہ کتے کو ذہن میں لے کر آئیں، جیسے وہ چلتا ہے، یہ بھی اسی طرح اپنی خواہشات کے راستے پہ چلتا چلا جاتا ہے. وہ کہاں ہدایت پائے گا؟ ہدایت صرف وہ پا سکتا ہے جو سیدھا راستے کو دیکھے، اپنی عقل شعور استعمال کرے اور میک شور کرے کہ میں سیدھا چل رہا ہوں، میں نے صراط مستقیم پہ رہنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہدایت یافتہ یا یہ ہے. تو جانور کی طرح مت جیو جو صرف اپنی ضروریات اور خواہشات اور اپنی انہی چیزوں جو حیوانی اس کی اینیمل انسٹنکٹس ہے اس کی بیس کے اوپر زندگی گزارتا ہے. اس بیس پہ مت زندگی گزارو. بس میری خواہشات، میری جو چیزیں جو بھی اینیمل انسٹنکٹس اللہ نے رکھی ہوئی اندر، ان کی بیس پہ نہیں زندگی گزارنی. ایمان والے کی زندگی ایسی نہیں ہوتی. اس کے کوئی گولز ہوتے ہیں لائف میں. وہ صرف کھانے پینے اور یہ ضروریات زندگی اور گھر بنانے اور نوکریاں کرنے، اس کے لیے نہیں دنیا میں آتا اور اس کے لیے نہیں جیتا. اس کا صبح ہو رہی ہے، وہ کام پہ جا رہا ہے، کام سے آ رہا ہے، بس سو گیا ہے، پھر اٹھا ہے، پھر کام پہ چلا گیا، پھر آیا، پھر سو گیا، پھر ویکینڈ ہوا تو پھر گھر کے کام کر لیا، پھر آ گیا، پھر سیر پہ چلے گئے، بس یہ زندگی ختم ہو گئی. یہ ہے بس زندگی. جو ایمان والا ہوتا ہے نا، وہ اس مقصد کے لیے دنیا میں نہیں آتا. وہ جانتا ہے کہ اس زندگی کا کوئی نصب العین ہے جو ہائر ہے. یہ تو جانور بھی کر رہے ہیں. اللہ نے مجھے اس کے لیے پیدا کیا تھا. یہ دنیا میں کام نہیں چل رہا تو چلو اس کو بنا دیا جائے یہ دنیا میں کام کرے، بھاگے دوڑے. نہیں، اس کے سامنے کوئی گول ہوتا ہے اور وہ ہائر گول ہوتا ہے. تو یہ دو قسم کے انسان، دو قسم کی زندگیاں ہیں اصل میں. ایک کیسے زندگی گزار رہا ہے؟ سر کے بل چل کے، دائیں بائیں، جس کو کچھ نظر نہیں آتا، اس کو صرف اپنا آپ ہی نظر آئے گا بس. اور دوسرا اسٹریٹ چلتا ہے، اس کی کوئی گول ہے، اس کا کوئی ایم ان لائف ہے، وہ پھر صراط مستقیم پہ جاتا ہے. تو پیٹ کے تقاضوں کے تحت زندگی نہیں گزارنی، کوئی ہائر گولز رکھنے. اور یہ وہی رکھ سکتے ہیں جو اللہ کو پہچانتے ہیں، جو جانتے ہیں صراط مستقیم کیا ہے، جو جانتے ہیں ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. اور پھر دیکھ لیں کہ دونوں میں سے بہتر کون سا ہے، یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا. دیکھ لیں دونوں میں عزت کس کی ہے، وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا. ایک تو پوزیشن ہی بتا رہی ہے کہ وہ کیا عزت کی پوزیشن ہے. قل هو الذی انشاکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. یہاں سے آپ دیکھیں گے کل سے بات ہو رہی ہے. کل سے کیوں بات ہو رہی ہے؟ ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اب خود بات نہیں کرنا چاہتے. اتنی باتیں تمہیں بتا دی، اگر تمہیں نہیں سمجھ آتی، اللہ تعالیٰ نہیں اب بات کرنا چاہتے. اب اے نبی آپ ان کو بتائیں. 6 بار کل اب آئے گا، 6 ٹائمز اب اینڈ سورہ تک کل کل کل. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ کوئی بات کرتے تھے، کوئی ایسے کوسچنز کرتے تھے، کوئی ایسی باتیں کرتے تھے جن کا جواب اللہ تعالیٰ دینے کو کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو اور تمہیں پھر، یعنی ہم کیا تھے، ہم 100 سال پہلے کیا تھے، ہمارا کیا نام و نشان تھا، ہماری کیا ہستی تھی، ہمارا کیا نام تھا، کچھ بھی نہیں. وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں ایک وجود دیا کہ تم کچھ ہو، آج تمہاری کوئی پہچان ہے. اور اسی نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں دیے اور دل دیے. کان اور آنکھیں کیا ہیں؟ سماعت اور بصارت، سننے کی قوت اور دیکھنے کی قوت. اور دل، یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا نا قلب اور فؤاد میں فرق ہے. فؤاد، قلب تو ویسے ہی کسی بھی دل کو کہہ دیں گے، لیکن فؤاد میں جب آپ افئدہ کی بات کر رہے ہیں تو اس میں جو دل کے اندر جذبات ہوتے ہیں نا، اس کی بات زیادہ ہوتی ہے. جو سوچیں، جو خیالات، جو خواہشات، جو انسان کی جو ایمبیشنز ہوتے ہیں وہ اس کے اندر ہوتے ہیں. یہ افئدہ کہلاتا ہے جب دل کی ان جذبات کی طرف بات آتی ہے. تو یعنی تمہیں دل دیے کہ تم سوچو، سمجھو،
آنکھیں دی، کان دیے، یہی فیکلٹیز ہیں نا جن سے انسان کچھ دیکھتا ہے تو کچھ بات سمجھ آتی ہے، کچھ سنتا ہے تو کچھ بات سمجھ آتی ہے، پھر دل ان چیزوں کو یعنی پروسیس کرتا ہے اور پھر ہم ایک کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. تو یہ نعمتیں اللہ کی، ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا تو کسی کام کے لیے دیا. کان، آنکھیں تو گائے کو بھی دی ہوئی ہیں، بلی کو بھی دی ہوئی ہیں، لیکن وہ بیچاروں کو جو دی ہیں وہ، اور جو تھوڑا بہت عقل تو ان کو بھی ہے، لیکن جو تمہیں دی ہیں نا اس کے برابر کی نہیں ہے ان کی. اسی لیے تمہارے پر ذمہ داری بڑی ہے. تمہیں اتنی ہائر لیول کی دی کہ اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات نیچے ہیں تم سے، تم ہائیسٹ لیول پہ ہو ان چیزوں کی وجہ سے. یہ تمہارے کان جب سنتے ہیں تو صرف آواز نہیں اندر جاتی، تم پروسیس کر سکتے ہو کہ یہ آواز کیا کہہ رہی ہے. تمہاری آنکھیں جب کوئی چیز دیکھتی ہیں تو تم جان سکتے ہو. دیکھ کے صرف ایسے نہیں کہ چھری دیکھ رہی ہیں، تلوار دیکھ رہی ہیں یا پھول دیکھ رہی ہیں تو کوئی سمجھ ہی نہ آئے. نہیں، جب دیکھتی ہیں تو کچھ سمجھ آتی ہے، اس کو تمہارا ذہن پروسیس کرتا ہے. لیکن قلیلا ما تشکرون، بہت ہی کم ہے جو شکر ادا کرتے ہیں. بندوں میں سے بہت کم ہے جو شکر ادا کرتے ہیں. اور دوسرا معنی ہے کوانٹٹی آف شکر. تم اپنی زندگی میں بڑا ہی کم شکر ادا کرتے ہیں. اگر جو میڈیکل سائنس والے لوگ ہیں ان کو یہ بات سمجھ آئی کہ وہ اگر دیکھیں تو آنکھوں کے پیچھے کتنا بڑا پروسیس ہے جس جو چلتا ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کیسے امیج بنتا ہے اور کیسے وہ پروسیس ہوتا ہے، اور کانوں کے اندر کیا کیا ریسیپٹرز لگے ہوئے ہیں اور کیسے آواز اندر جاتی ہے اور کس طرح سے وہ آواز ذہن تک پہنچتی ہے اور کیسے یہ پروسیسنگ ہوتی ہے. یہ تو پورا ایک سسٹم ہے. اگر ان چیزوں کے بارے میں اسٹڈی کی جائے تو انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ اللہ تو نے کیسے بنائے. کہ آنکھ ہے، ایک اندھے کی بھی آنکھ ہے، لیکن وہ آنکھ تو موجود ہے، اس میں بصارت نہیں ہے، وہ پروسیسنگ کی پاور نہیں. کان تو ہر ایک کے پاس کان ہے، لیکن ایک بندہ بہرا ہے، اس کے کانوں میں آواز جاتی ہے لیکن اندر سسٹم نہیں ہے. تو اللہ پاک نے کیسے یہ سسٹم بنایا کہ ایک آواز کو دوسری سے فرق پہچان سکتے ہیں. آواز لاؤڈ ہے یا ہلکی ہے وہ پہچان سکتے ہیں. آواز دور سے آ رہی ہے قریب سے آ رہی ہے پہچان سکتے ہیں. آواز کے بھی ایک میں کیا چیز ہے، کوئی خوشی ہے کہ کوئی پریشانی ہے یا کوئی چیز ہے یا رونے کی ہے کہ کیا ہے آواز، وہ سب پہچان سکتے ہیں. آنکھیں دیکھ سکتی ہیں تو یہی نہیں صرف دیکھ سکتی کہ صرف دیکھنا کہنا آسان ہے، اس چیز کا سائز کتنا ہے وہ بھی دیکھ سکتی ہیں، اس کا کلر کیا وہ بھی دیکھ سکتی ہیں، وہ کتنے ڈسٹینس پہ وہ بھی دیکھ سکتی ہیں. سبحان اللہ. اور بھی کتنی ساری چیزیں ہیں. نوٹس کریں اگر انسان کی آنکھ ڈسٹینس ہی نہیں بتا سکتی کس ڈسٹینس پہ میری کتاب پڑی ہوئی ہے، تو میں اٹھانے لگوں گی تو میں یہاں ہاتھ ماروں گی، کتاب تو آگے کوئی 2 قدم آگے پڑی ہوئی ہے، لیکن میری آنکھ بتا نہیں پا رہی. تو دیکھنے میں بھی کتنی چیزیں ہیں. سبحان اللہ. اور جو لوگ کلر بلائنڈ ہوں، کچھ دیکھ ہی نہیں سکتے کہ کلرز کیا ہیں، ان کو ساری دنیا بلیک اینڈ وائٹ ہی نظر آتی ہے. انسان تم سوچو تو صحیح، تم شکر کتنا کم ادا کرتے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں تمہیں اللہ نے دے کیا دیا. قلیلا ما تشکرون. ہم بھی کتنے ناشکرے ہیں نا. ہماری شکایتیں زیادہ ہیں اور ہماری شکر گزاری کم ہے. کسی نے ایک واقعہ شیئر کیا تھا، انہوں نے کہا یہ کہ ایک بادشاہ تھا تو اس نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ میرے جو دربان ہیں، یہ جو میرے سپاہی اور خادم ہیں سارے، یہ اتنے پرسکون کیسے رہتے ہیں، میرے پاس اتنی بڑی بادشاہت ہے پھر بھی مجھے سکون نہیں. اس نے کہا ان کو 99 کے چکر میں ڈال دیں تو ان کا بھی سکون ختم ہو جائے گا. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا ہر ایک کے گھر کے باہر نہ ایک سراہی رکھ دے جس کے اندر اشرفیاں ہوں اور اس پہ لکھ دیں 100 اشرفیاں. اس نے خادم کو بھیجا، ایک اپنے سپاہی کے گھر کے باہر رکھی اور دروازہ کھٹکھٹا کے اور وہ چھپ گیا. جب وہ اندر سے نکلا تو اس نے اٹھائی اور اندر لے کے گیا، دیکھا اس کے باہر لکھا ہوا تھا 100 اشرفیاں. بڑا خوش ہوا، اس نے ان کو گنا تو وہ 99 تھی. وہ بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا یہ تو کہیں ایک گم گئی ہوگی. اس نے اپنے سارے گھر والوں کو ڈھونڈنے پہ لگا دیا، باہر جا کے وہ ہر جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، وہ بھی ڈھونڈ رہا ہے، وہ کسی طرح مل نہیں رہی. وہ اتنا غصہ کر رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، گھر والوں کو بھی برا بھلا کہہ رہا ہے، اس کی نیند بھی حرام ہو گئی اور سب، اور اگلے دن بھی فرسٹریٹڈ ہے کہ وہ کہاں گئی ایک. اس نے کہا دیکھو
اس سے سبق ملتا ہے انسان وہ ایک کے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان کیے رکھتا ہے اور ان 99 کا شکر نہیں ادا کرتا جو اس کے پاس ہے. ان کو نہیں دیکھتا کہ یہ مجھے مل گئے، وہ ایک کے پیچھے اپنے آپ کے اپنا سکون لٹا دیتا ہے، اپنا چین لٹا دیتا ہے، کتنی تفکرات میں پڑ جاتا ہے. ہم بھی ایسے ہی نہیں ہیں. ہماری ایک چیز بگڑ جاتی ہے تو ہمیں کتنا مسئلہ پڑ جاتا ہے، اور اللہ سارا نظام بگاڑ دے تو پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہے. ایک چیز بگڑتی ہے اور ہم اس کے پیچھے راتوں کی نیند خراب ہے، دن کا چین خراب ہے، ڈپریشن میں چلے گئے ہیں، یہ ہو گیا ہمیں. لیکن ہم ان 99 نعمتوں کو کیوں بھول جاتے ہیں جو ہمیں ملی ہوتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ان گنت نعمتیں تمہیں دے دی، تم تو گن بھی نہیں سکتے ان کو. قلیلا ما تشکرون. لیکن تھوڑے بندے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں، اور بہت تھوڑا. تم اپنی زندگی میں بھی بڑا کم ہی شکر، کبھی کبھی تمہیں خیال آتا ہے. اور شکر ہی صرف یہ نہیں کہ آج ہم شکر کرنے اچھا آج پڑھ لیا تو ہماری آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، اور ہم سوچ سمجھ بھی سکتے ہیں اللہ تیرا بڑا شکر ہے الحمدللہ. یہ نہیں ہے شکر، یہ تو صرف زبان سے آپ نے شکر ادا کیا. دل میں کیا آپ کے یہ جذبات آئے، اللہ تو کتنا عظیم ہے، اللہ تو نے مجھے دیا، میں کیسے تیرا شکر ادا کروں. میرا دل بچھ جائے، میرا دل جھک جائے، میرا ساری جسم جو ہے نا جیسے اللہ کی حمد بیان کرنے لگے کہ اللہ تو میرا رب، تو نے مجھے یہ سب کچھ عطا کیا. اتنی بڑی نعمتیں جب ہم سمجھیں گے نعمتوں کو اور اس رب کی دین کو جانیں گے تو تب یہ ہوگا نا. اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ پھر ہم ان نعمتوں کو اللہ کے کام میں لگائیں، دینے والے کے کام میں لگائیں، اس کے راستے میں ان کو استعمال کریں، تب شکر کا حق ادا ہوتا ہے. ایسے تھوڑی ہو جاتا ہے کہ انسان بس الحمدللہ کہہ کے چلو. الحمدللہ کے آگے بھی تو کچھ ہے. پھر یہ نعمتیں کہاں استعمال ہو رہی ہیں؟ یہ کان ہر چیز سنتے ہیں لیکن وہ اللہ کی بات سننے سے گھبراتے ہیں. آنکھوں سے ہر چیز پڑھی جاتی ہے اور دیکھی جاتی ہے، اور ہر مووی اور ہر ڈرامہ اور ہر چیز، لیکن قرآن پڑھنے کا کوئی وقت ہی نہیں. اور دلوں میں تو سوچیں اتنی سمائی ہوئی ہیں کہ دل بھرا ہوا سوچوں سے، کہاں کوئی اور سوچنے کا وقت ہی نہیں. یہ شکر گزاری ہے کیا؟ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.